بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی۔ کفر و اسلام کے پہلے معرکہ بدرۃ الکبریٰ کے لیے جب رمضان 2 ہجری میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ سے نکلا تو آپ کے ہمراہ صرف 313 مخلص جانصار ہم رکاب تھے۔ ساز و سامان کا یہ عالم تھا کہ سواری کے لیے جانور بھی پورے نہ تھے، صرف 60 اونٹ اور 2 گھوڑے ان کی کل متاع تھی۔ یہی حال اسلحے کا تھا، لیکن اس کے بے سر و سامانی کے باوجود ان کا جذبہ دیدنی تھا۔ مکمل تفصیلات جاننے کے لیے ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں۔ 80 میل کے طویل مسافت کے لیے سفر کی ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ ایک اونٹ پر 3 اشخاص باری باری اترتے اور چڑھتے تھے۔ دوران سفر لوگوں نے ایک عجیب منظر دیکھا کہ گندمی رنگت اور نورانی چہرے والے ایک صاحب اونٹ پر سوار ہیں اور فخر رسل آقائے دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ساتھ پیدل چل رہے ہیں۔ وہ صاحب بار بار عرض کرتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میرے ماں باپ آپ پر قربان، آپ اونٹ پر سوار ہو جائیں، میں پیدل چلوں گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ نہیں، اب اونٹ پر سوار ہونے کی باری تمہاری ہے اور تم مجھ سے زیادہ پیدل نہیں چل سکتے، اور پھر یہ بات بھی ہے کہ راہ خدا میں پیدل چلنے والوں کے ثواب سے میں بے نیاز نہیں ہوں۔ یہ صاحب جن کو 2 جہاں کے سردار نے اصرار کر کے اونٹ پر بٹھایا اور خود پیدل چلے، رفاع بن عبد المنذر انصاری تھے۔ بعض نے ان کا نام بشیر لکھا ہے۔ ان کی کنیت حضرت ابو لبابہ تھی۔ آپ رضی اللہ عنہ اوس قبیلے کے خاندان عمرو بن عوف سے تعلق رکھتے تھے، جن کا قیام قباء میں تھا۔ ان کا تعلق ان صحابہ جماعت میں سے ہے جن کا رتبہ صحابہ بدر سے بھی زیادہ ہے۔ یہ مقدس جماعت اہل عقبہ کہلاتی ہے، یعنی قباء اور مدینہ کے وہ لوگ جو ہجرت سے پہلے ہی مشرف با اسلام ہوئے اور مکہ جا کر عقبہ کی گھاٹی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دست مبارک پر بیعت کی۔ یہ وہ سعادت مند تھے جنہوں نے اپنا سب کچھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قدموں میں اس وقت نچھاور کر دیا جب سارا عرب مسلمانوں کے خون کا پیاسا تھا۔ انہوں نے ہر طریقے سے مہاجرین کی مدد کی۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ کا استقبال کرنے والوں میں حضرت ابو لبابہ بھی پیش تھے، اور قیام قباء اور مدینہ کے دوران انہوں نے ایسا پرخلوص مظاہرہ کیا کہ بہت جلد انہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت اور اعتماد خاص حاصل ہو گیا۔ ابن سعد کا کہنا ہے کہ ہجرت کے موقع پر بہت سے مہاجر صحابہ ان کے ہاں قباء میں قیام پذیر رہے۔ انہوں نے بڑی خوش دلی سے ان کا خیال رکھا۔ غزوہ بدر میں جہاں آپ رضی اللہ عنہ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری پر بیٹھنے کا شرف حاصل ہوا، وہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا اعزاز بھی حاصل ہوا۔ اہل سیر کا بیان ہے کہ جب لشکر اسلام مدینہ منورہ سے 2 دن کی مسافت پر واقع مقام روما پہنچا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا، تم واپس مدینہ چلے جاؤ اور میری نیابت کا فرض ادا کرو۔ حضرت ابو لبابہ نے فوراً اس حکم کی تعمیل کی، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مجاہدین میں شمار کیا اور مال غنیمت میں سے انہیں بھی حصہ دیا گیا۔ تمام سیرت نگاروں نے انہیں اصحاب بدر میں شامل کیا ہے۔ اس کے علاوہ غزوہ کیکا اور غزوہ سویق میں بھی حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو مدینہ منورہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نیابت کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت ابو لبابہ غزوہ احد، غزوہ احزاب، غزوہ خیبر اور دیگر غزوات میں بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی اور ہر معرکے میں تلوار کے جوہر دکھائے۔ غزوہ بنی قریظہ، جو غزوہ احزاب کے فوراً بعد پیش آیا، میں ایک عجیب واقعہ پیش آیا جس نے تاریخ میں ابو لبابہ کی شہرت کو 4 چاند لگا دیے۔ اس کے حوالے سے کافی روایات آئی ہیں جن کا خلاصہ یہ ہے کہ مدینہ منورہ کے طاقتور گروپ بنو قریظہ نے بظاہر ہر مسلمان سے دوستانہ تعلقات قائم رکھے تھے، مگر پس پردہ وہ مسلمانوں کی جڑیں کاٹنے میں مصروف تھا۔ غزوہ خندق 5 ہجری کے موقع پر جب کفر اپنی طاقت سے اسلام پر حملہ آور ہوا تو تمام دشمنوں نے یکا کر کے مدینہ کا محاصرہ کر لیا۔ مسلمانوں کے لیے یہ نازک موقع تھا۔ بطور حلیف بنو قریظہ والوں پر لازم تھا کہ وہ مسلمانوں کا ساتھ دیتے یا پھر غیر جانبدار رہتے، لیکن انہوں نے حملہ آور قوتوں کی مدد کر کے معاہدہ کی خلاف ورزی کی۔ چنانچہ سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان اندرونی اور بیرونی خطرات کے پیش نظر عورتوں، بچوں اور معذوروں کو ایک محفوظ قلعہ میں منتقل کر دیا
اور سید بن عبادہ رضی اللہ عنہ اور سعد بن معاذ رضی اللہ عنہ جو اپنے قبیلوں کے معزز افراد تھے کو بنو قریظہ کے پاس بھیجا کہ اس موقع پر شرارت نہ کرو اور اپنے ساتھ کیے گئے وعدے کو وفا کرو، مگر ان بدبختوں نے بڑی ترشی سے جواب دیا کہ ہم نہیں جانتے کہ محمد کون ہے اور نہ ہی ہمارا ان سے کوئی قول و قرار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کے اس جواب کی خبر ملی تو آپ اس وقت تو خاموش ہو گئے، لیکن جب حملہ آوروں کو اللہ تعالیٰ نے شکست سے دوچار کیا وہ دم دبا کر بھاگے تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بنو قریظہ کی طرف متوجہ ہوئے اور ان کے قلعے کا محاصرہ کر لیا۔ یہودیوں کو اپنی قوت بازو اور انتظامات پر غرور تھا، مگر 25 دنوں کے محاصرے کے بعد ان کی ہمت جواب دے گئی اور حوصلہ پست ہونا شروع ہو گیا، تو انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے التجا کی کہ اپنے ساتھی ابو لبابہ کو ہمارے پاس آنے کی اجازت دیں، ہم ان سے اہم بات کرنا چاہتے ہیں۔ حضرت ابو لبابہ جو اپنے ہاں بلانے کی خاص وجہ یہ تھی کہ ان کا تعلق قبیلہ اوس سے تھا، ماضی میں اوس اور قریظہ کے درمیان گہرے مراسم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست قبول کر لی اور ابو لبابہ کو ان کے پاس جانے کی اجازت فرمائی۔ جب ابو لبابہ یہودیوں کے قلعے کے اندر گئے تو ان کی حیرت، عزت اور احترام کیا اور انہوں نے گفتگو کے دوران پوچھا کہ ہم ہتھیار ڈال کر قلعے سے باہر نکلیں یا نہیں۔ آپ رضی اللہ عنہ نے یہودیوں کو ہتھیار ڈالنے کا مشورہ دیا اور ساتھ ہی اپنے حلق کی طرف اشارہ کیا، جس کا مطلب یہ تھا کہ تم نے غداری کی ہے لہٰذا اس کی پاداش میں قتل کیے جاؤ گے، لیکن فوراً ہی انہیں احساس ہو گیا کہ انہوں نے مسلمانوں کا جنگی راز فاش کر دیا ہے۔ اگر یہودی مایوسی کے عالم میں کوئی ایسا قدم اٹھا بیٹھے جس کا ضرر مسلمانوں کو ہوا تو اس کی ذمہ داری مجھ پر آئے گی۔ چنانچہ اس خیال سے کام اٹھے، بے اختیار انا للہ پڑھا اور آنکھوں سے آنسوؤں کا چشمہ جاری ہو گیا، داڑھی آنسو سے تر ہو گئی۔ قلعے سے باہر نکلے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو منہ دکھانے کی ہمت نہ ہوئی، سیدھے مسجد نبوی پہنچے اور موٹی زنجیر سے خود کو باندھ لیا، دن رات گڑا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے اور استغفار کرتے رہتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ان کا حال معلوم ہوا تو فرمایا کہ اب جو ہوا سو ہوا، اگر ابو لبابہ پہلے ہی میرے پاس آ جاتے تو میں اللہ تعالیٰ سے ان کی مغفرت کی دعا کرتا۔ ادھر یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ناکام کیا اور کسی شرارت کی انہیں ہمت نہ ہوئی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان پر غلبہ پا کر ان کے مردوں کو قتل کر دیا اور عورتوں سے سیران جنگ کا سلوک کیا، اور حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ کو اس حال میں سے کئی روز گزر گئے، روتے روتے ان کی آنکھیں سوج گئی، نظر کمزور ہو گئی اور کان بہرے ہو گئے۔ ان کی ایک بیٹی کچھ کھجوریں اور پانی ان کے منہ میں ڈال دیتی، اس کے سوا کچھ نہ کھاتے۔ ایک دن کمزوری کی وجہ سے گر گئے، اس پر رحمت الہی جوش میں آئی اور یہ آیت نازل ہوئی جس کا ترجمہ یہ ہے کہ مسلمانوں تم رسول اللہ کے معاملے میں اور اپنی امانتوں میں خیانت مت کرو، حالانکہ تم کو اس کا علم ہے، اور اچھی طرح جان لو کہ بے شک تمہارا مال و اولاد فتنہ ہے اور اللہ کے پاس بڑا اجر ہے۔ اے ایمان والو، تم اگر اللہ سے ڈرو گے وہ تم کو اور ممتاز کر دے گا اور تمہاری برائیاں دور کر دے گا اور تمہاری مغفرت کرے گا، اور اللہ بڑا فضل کرنے والا ہے۔ سورۃ الانفال۔ رات کا وقت تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت حضرت ام سلمہ رضی اللہ عنہا کے حجرے میں تھے۔ نزول وحی پر آپ مسکرائے اور چہرہ انوار پر بشاشت پھیل گئی۔ حضرت ام سلمہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھے، کیا معاملہ ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ابو لبابہ کی توبہ قبول ہو گئی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حجرہ قریب ہی تھا، آپ نے کسی سے کہلوا کر انہیں مبارکباد کا پیغام پہنچایا۔ مسجد میں اور لوگ بھی موجود تھے، انہوں نے بھی یہ خبر سن لی۔ اس طرح یہ خبر شہر بھر میں پھیل گئی اور لوگ جوگ در جوگ آپ رضی اللہ عنہ کو مبارکباد دینے لگے۔ ادھر حضرت ابو لبابہ کو بھی جوش آ گیا، کہنے لگے کہ جب تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مجھ خطا کار کو خود آ کر نہیں کھولیں گے میں اسی ستون سے بندھا رہوں گا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے لیے تشریف لائے تو اپنے مبارک ہاتھوں سے انہیں کھولا۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ فرط مسرت سے بے خود ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے لپٹ گئے اور کہنے لگے، میں اللہ کی راہ میں اپنا سب کچھ صدقہ کرتا ہوں،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ 1/3 مال صدقہ کرو۔ حضرت ابو لبابہ رضی اللہ عنہ نے حکم کی تعمیل کی۔ اس واقعے کے بعد آپ رضی اللہ عنہ زندگی بھر اپنے قول و فعل میں نہایت غایت درجہ احتیاط سے کام لیتے رہتے، اور یہاں تک کہ روایت حدیث میں بھی ممکن طور پر اعتراض برتتے تھے کہ کہیں کوئی غلط بیانی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب نہ ہو جائے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد انہوں نے اپنا زیادہ تر وقت یاد الہی میں گزارا۔ آپ اسوہ رسول کی پیروی کا خاص التزام رکھتے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کے زمانہ خلافت میں وفات پائی۔ ویڈیو اچھی لگی تو چینل کو لازمی سبسکرائب کر لیں تاکہ مزید ایسی اچھی اور معلوماتی ویڈیو آپ تک پہنچتے رہے۔ شکریہ، جزاکم اللہ احسن الجزا۔